وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، آج جو ہے وہ اس موضوع پر بات کرنی ہے کہ چندے کی تاریخ، اس کی جو ہے وہ اسلامی اعتبار سے اور تاریخی اعتبار سے اور موجودہ حالات کے اعتبار سے کیا حیثیت ہے۔ چندے کا نام سنتے ہی آدمی بہت سی مرتبہ گھبرا سا جاتا ہے، بہت سی مرتبہ الجھن کا شکار ہوتا ہے، اور بسا اوقات اس کی زبان سے وہ الفاظ نکلتے ہیں جو ایک مسلمان کی زبان سے نہیں نکلنے چاہیے۔ دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسا موقع اور کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں چندہ نہ ہوتا ہو۔ دنیا کی تاریخ میں نہ تو کوئی ایسی جگہ ہے اور نہ ہی کوئی ایسا موقع ہے کہ جہاں چندہ نہ ہوتا ہو۔ حکومتیں بھی چندہ کرتی ہے، پرائیویٹ ادارے بھی چندہ کرتے ہیں، لوگ اپنی ذات کے لیے بھی کرتے ہیں اور دوسروں کی خدمت کے لیے بھی کرتے ہیں، مگر اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے یہ پتہ چلنا چاہیے۔ بسا اوقات لوگ چندہ کرنے والے کو بہت ہی زیادہ حقیر نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو کیا اس طریقے سے دیکھنا درست بھی ہے یا نہیں؟ بحیثیت مسلمان کہ ہم اس پر غور و فکر کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، یعنی ہمارے لیے آئیڈیل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو کیا ہے، اگر کوئی شخص ہوش اور حواس کے اندر اپنی عقل ٹھکانے ہوتے ہوئے اس کے خلاف اگر کوئی بات کرے گا تو عین ممکن ہے کہ وہ ایمان سے بھی نکل جاوے، عین ممکن ہے کہ وہ ایمان سے بھی نکل جاوے۔ اس لیے دین اور دین سے متعلق جتنی چیزیں ہیں ان کے بارے میں منہ کھولنے سے پہلے 10 مرتبہ ضرور سوچنا چاہیے۔ کل ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہونا ہے اور ان تمام باتوں کا جو ہم دنیا میں رہتے ہوئے کہہ رہے ہیں، زبان سے نکالتے ہیں، ان تمام باتوں کا کل قیامت کے دن ہم کو جواب دینا ہے۔ اس لیے یہ سوچ کر چلیں کہ جو بھی کچھ بولا جا رہا ہے اور جو بھی کچھ کیا جا رہا ہے وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کے فرشتے ضرور لکھتے ہیں، اور کل وہ سارا کا سارا کچا چٹھا اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اب ہم چلتے ہیں اس طرف۔ سن 9 ہجری میں رجب کے مہینے میں تقریباً عرب کے پورے علاقے پر، عرب ایک بہت بڑا علاقہ ہے جس کے اندر ابھی تو صرف حجاز ہے، مگر حجاز کے علاوہ بھی دوسرے سب، حجاز کا مطلب جس کا نام سعودی عرب رکھ دیا گیا، اس کے علاوہ بھی بہت سارے چھوٹے چھوٹے ملک جو ہے وہ اسلام دشمن طاقتوں نے عرب کے نام سے بنا دیے ہیں، تو وہ عرب ہی کے ٹکڑے کر کے بہرحال جزیرۃ العرب کے اوپر، جزیرۃ العرب اس لیے کہا جاتا ہے کہ 4 سمت میں تو نہیں مگر تقریباً 3 سمتوں سے پانی کا گھیراؤ ہے، اور ایک سمت وہ ہے جہاں سے زمینی تعلق ہے اس کا، ورنہ جزیرہ اور ٹاپو اس جگہ کو کہتے ہیں جس کی چاروں سمت پانی ہو اور دوسری زمین کے ٹکڑے سے اس زمین کے ٹکڑے کا کوئی تعلق نہ ہو۔ بہرحال تو جزیرۃ العرب میں پہلے فتح مکہ سن 8 ہجری میں اور اس کے 2 مہینے کے درمیان میں طائف کا وہ حصہ جہاں حوازن اور ثقیف رہتے تھے، وہ بڑے 2 قبیلے تھے اور عرب میں ان کا نام تھا، ان کو احساس ہوا کہ اب مکہ جو فتح ہو گیا تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ہمارے لیے چیلنج ہے، تو اسلام اور مسلمانوں کو کچلنے کے لیے انہوں نے تیاریاں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 کی فوج لے کر جب تشریف لے گئے تو تھوڑی دیر کے لیے کچھ پسپائی ہوئی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ فتح سے ہمکنار کیا، اور حوازن اور ثقیف یعنی طائف والے بھی جو ہے وہ خود بخود فرما بردار اور مطیع ہو کر مسلمان ہو گئے۔ اب پورے عرب کے اوپر مسلمانوں کا کنٹرول ہو گیا۔ اس کے پڑوس میں یعنی عرب کے پڑوس میں جو بہت بڑی حکومت تھی، یوں سمجھ لیجئے کہ عالم میں پوری دنیا کے اندر 2 بڑی طاقتیں تھی، اس میں ایک قیصر کی تھی اور دوسری کسریٰ کی تھی، یعنی ایک روما تھی یعنی رومن امپائر اور دوسری پرشین امپائر۔ تو
تو پرشین امپائر کو بھی یہ خیال تھا اور یہ خدشہ تو ہو ہی گیا تھا کہ جیسے پڑوس کے ملک میں اگر کوئی اور طاقت مضبوطی اختیار کر جائے اور وہ ہم سے ذرا مضبوط محسوس ہونے لگے تو اس کے برابر کا جو ملک ہوتا ہے وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ کل ہمارے لیے پریشانی ہوگی۔ رومن امپائر کو بھی خیال ہوا کہ اب جیسے مسلمانوں کا غلبہ عرب میں ہو رہا ہے تو ممکن ہے کہ کل کو وہ ہم پر چڑھائی کریں گے، اس لیے انہوں نے تیاریاں شروع کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخابرانہ نظام، انٹیلیجنس، کیونکہ یہ لفظ صاف اس لیے بولنا پڑتا ہے، نبی کی زندگی کا صرف عبادت کا پہلو ہمارے سامنے، اس کے علاوہ سب پہلو ہم نے باقاعدہ اسلام دشمن طاقتوں کی وجہ سے سارے پہلو محو ہو گئے، مٹ گئے ہمارے ذہنوں سے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ نبی کی زندگی بہت پہلو لیے ہوئے ہیں، بہت پہلو۔ کس اینگل سے آپ دیکھیں گے ان کی زندگی کو، کس اینگل سے؟ اس لیے کہ نبی کو جو ہے نا اللہ تبارک و تعالی زمین پر انتہائی با کمال بناتا ہے، اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہ تو سارے نبیوں کے سردار تھے، تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی کمال چھوٹ جائے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جاسوسی کا نظام تھا وہ اتنا تیز تھا، کہاں وہ عرب جن کے متعلق ساری دنیا یہ کہتی تھی کہ یہ ایسے قبائل ہیں کہ ان پر قبضہ کرنا ہی بے وقوفی ہے، بات سمجھ، اتنے لڑنے بھڑنے والے لوگ جن کو کوئی توجہ نہیں دیتا تھا، وہ لوگوں میں جب ایک نبی کھڑا ہوتا ہے اور وہ نبی کا نظام دیکھیں آپ کہ ایک عالمی طاقت جس کی اس وقت تقریباً آدھی دنیا پر حکومت ہے، یعنی رومن امپائر، اس آدھی دنیا کی حکومت ہمارے خلاف کیا سوچ رہی ہے اللہ کے رسول کو پہلے پتا ہے۔ دیکھیں آپ اس کو وحی کے اینگل سے نہ لیں، میری بات کو سمجھیں، ضروری ہے کہ اس کو سمجھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 مواقع پر غیب کے ذریعے سے یعنی بطور وحی کے بذریعے وحی کے اطلاع کر دی گئی کہ حضرت عباس اپنی بیوی یعنی ان کی چچی سے کیا بات کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی سے، حضرت کے چچا، یہ آپ کو وحی کے ذریعے سے پتہ چلا۔ مگر جو چیز انسانی نظام کا حصہ ہے اور جس کو نظر انداز کرنا یہ بہت بڑی امت مسلمہ کی غلطی ہے، اس پر میں توجہ دلا رہا ہوں کہ حضرت کا یہ جو نظام تھا یہ باقاعدہ جاسوسی کا نیٹ ورک تھا کہ عالمی طاقتیں ہمارے معاملے میں کیا رویہ اختیار کری اور کیا سوچ رہی ہے۔ حضرت کو جاسوسوں کے ذریعے سے پتہ چلا کہ رومن امپائر یعنی عیسائی لوگ جو ہے وہ عرب پر اور مدینے پر چڑھائی کی تیاری کر رہے ہیں۔ حضرت نے سوچا کہ یہ جو عالمی طاقت ہے جس کا ایک دباؤ اور دہشت بیٹھی ہوئی ہے ساری دنیا پر، وہ دہشت خاص طور سے عرب اور ہم مسلمانوں کے دل اور دماغ سے نکل جانی چاہیے۔ تو حضرت نے کہا ہم خود ان کو بارڈر پہ پکڑیں گے، ان کو یہاں اندر نہیں آنے دیں گے، ہم خود ان کو بارڈر پہ پکڑیں گے، یہاں اندر آنے دیں گے نہیں۔ اور ہمیشہ تو حضرت کا نظام یہ ہوتا تھا کہ حضرت اگر حملہ کرنا ہوتا تھا شمال میں، خبریں جنوب کی لیتے تھے تاکہ لوگوں کو اندازہ ہی نہ ہو کہ حضرت کا آئندہ کا پلان کیا ہے۔ مگر اس موقع پر بلا جھجک حضرت نے کہا ہم کو رومن امپائر سے ٹکر لینی ہے، اس لیے کہ وہ لوگ ہمارے ساتھ لڑنے آنے والے ہیں، تو ہم ان کو اندر نہیں داخل نہیں ہونے دیں گے، بلکہ ہم ان کو بارڈر پہ پکڑیں گے اور وہیں ان کو شکست دیں گے۔ یہ وہ موقع تھا، اصل میں اس کی بہت تفصیل سے تو وقت دوسرا موضوع سے ہٹ جائے گی بات، مگر میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ ایک تو عالمی طاقت سے ٹکرانے کا پہلا موقع تھا، دوسری چیز عالمی طاقت بھی چھوٹی نہیں ہے، 40 سے 50% دنیا کے حصے پر وہ اکیلی حکومت کر رہی ہے۔ اس طاقت سے ٹکرانے کے لیے یہ وہ لوگ ہیں جو باقاعدہ ٹرینڈ فوج نہیں ہے، تربیت یافتہ آرمی نہیں ہے، بلکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو گھریلو زندگی گزار رہے ہیں، اور ان لوگوں کو جانا ہے ان کے ساتھ۔ حضرت نے باقاعدہ نام لے کر اعلان کیا کہ ہم کو تبوک جانا ہے اور عیسائیوں سے جو ہے وہ لڑائی ہوگی، اور اس لڑائی میں جتنے لوگ جو معذور نہیں ہیں وہ سارے کے سارے لوگ اس میں شریک ہوں گے۔ موقع کیسا تھا؟ اب
10 مرتبہ سنا، صرف یاد دہانی کے طور پر. سخت گرمی، کھجور کے پکنے کا اور اس کے کٹنے کا. جو لوگ کسانی اور کھیت وغیرہ سے جن کو کچھ سدھ بودھ ہے اور جو کچھ معلومات رکھتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ فصل کٹنے کا جو وقت ہوتا ہے وہ کسانوں کے لیے بہت ہی اہم ہوتا ہے. پورے 12 مہینے کا نفع اٹھانے کا موقع ہی وہ ہوتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ اس موقع پر کوئی بات ایسی پیش آ گئی تو پورے 12 مہینے آئندہ کے جو ہے پریشانی میں گزریں گے. ان تمام حالات کے بعد انتہائی سخت گرمی اور پہلے سے قحط سالی اور دوسری یہ مالی بے سر و سامانی، اور اس موقع پر حضرت نے فرمایا جو معذور ہے وہ نہیں شریک ہوگا، باقی سب کے سب لوگوں کو شریک ہونا ہے. 30,000 لوگ جمع ہو گئے اور حضرت نے جب چندے کا اعلان فرمایا اس موقع پر پہلے اعلان فرمایا انہوں نے کہا 100 اونٹ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اونٹ موجودہ نہیں اس زمانے کے اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں گے تو سستا تو نہیں ملتا ہوگا، سستا تو نہیں ملتا ہوگا. اگر آج بھی ہم اونٹ لینے کے لیے جائیں گے اور ایسا اونٹ جو سواری کے قابل ہو، جو صرف مرنے کے قابل ہو وہ نہیں، تو کم سے کم 20-25 ہزار روپے کا آئے گا. پہلے 100 اونٹ کا اعلان فرمایا، حضرت نے دعائیں دی، پھر 200 اونٹ کا اعلان فرمایا، پھر حضرت نے پھر 300 اونٹ کا اعلان فرمایا. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس زمانے میں سکے 2 قسم کے چلتے تھے، سونے کے یا چاندی کے. دینار اور اشرفی کا مطلب یہ کہ سونے کا سکہ 4.5 گرام سونے کا ایک سکہ ہوتا تھا اس زمانے میں. اخیر زمانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ورنہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جب سونے کا سکہ بننے لگا تو 1 کلو گرام کا بھی سونے کا سکہ ہوا تھا. اور اس کے لیے آپ کو حوالہ لینا ہے تو برطانوی سامراج نے ہمیں کیسے لوٹا، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب انٹرنیٹ پر موجود ہے. برطانوی سامراج نے ہمیں کیسے لوٹا، اس کے اندر پوری تفصیل دے دی ہے کہ اکبر کے زمانے میں ایک سونے کی سکے کی کیا قیمت ہوتی تھی، اور اس کے بعد شاہجہاں کے زمانے میں یا جہانگیر کے، پھر شاہجہاں کے، پھر اورنگزیب کے، ان تمام زمانوں میں ایک سونے کے سکے کی کیا قیمت ہوتی تھی. 1 دینار 1 اشرفی اگر چلتی تھی تو وہ کتنے گرام کی ہوتی تھی. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آگے چل کر آپ اگر صحیح تاریخ پڑھیں تو شاید میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جہانگیر اس کے بعد بہت سے بادشاہ ہر سال 1 مرتبہ ترازو کے پلڑے میں بیٹھتے تھے اور دوسری طرف گیہوں، چاول، لڈو نہیں، میری بات سمجھ رہے ہیں، لڈو سے نہیں تولتے تھے، کسی پہ کٹاخ نہیں ہے، دماغ میں رکھنا، میں وضاحت بتا رہا ہوں. لڈو سے نہیں تولتے تھے، ایک پلڑے میں خود بیٹھتے تھے اور دوسرے پلڑے میں اشرفی یعنی سونے کا سکہ رکھتے تھے. اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ وہ مونگ پھلی کے چھلکے جیسے موٹے تازے نہیں ہوتے تھے. بات سمجھ رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے تھے جو گھڑ سواری کرتے تھے اور ڈٹ کے مضبوطی سے میدان میں اتر کے مقابلہ کرنے والے لوگ ہوتے تھے. اس لیے 30 اور 35 کلو کے آدمی نہیں ہوتے تھے، 80 اور 100 کلو تک کے آدمی ہوتے تھے. بات سمجھ رہے ہیں. تو ایک طرف بادشاہ بیٹھتا تھا اور دوسری طرف پلڑے میں سکے رکھے جاتے تھے، سونے کے، چاندی کے نہیں، سونے کے سکے رکھے جاتے تھے. اب کوئی غریب یوں کہہ دے سونے کا سکہ، سونے کا سکہ اس وقت بھی سونے کا ہی ہوتا تھا. اور جیسے آج 55 اور 56 ہزار کی ویلیو ہے 1 10 گرام کی نہیں 1 تولے کی، تو اسی طریقے سے اس زمانے میں بھی ویلیو اس کی ویسی ہوتی تھی. بات سمجھ رہے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس موقع پر صحابہ نے دل کھول کر چندہ دیا، اور ایسا کہ حالات انتہائی تنگ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے آتے ہیں. اب وہ کچھ سوچے گا آدھا سامان لے کر کیا فائدہ ہوگا، جنگ کرنی ہے یہاں، تو ابھی سامان گھر کا جو ہے کپڑے ہیں، برتن ہیں، یہ سب لا کر. اصل میں ہوتا یہ تھا کہ اگر آدھا سامان آدمی لے کر آیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے یہ دیگچی کی قیمت کیا ہے، تو بولی لگتی تھی. اب کوئی کہہ رہا ہے 2 درہم، حضرت کہتے اور، کوئی کہتا 3 درہم، حضرت کہتے اور، کسی نے کہا 5 درہم، حضرت نے کہا ٹھیک ہے ڈن، اس سے 5 درہم لے لی. اس طریقے سے وہ جو سامان لایا جاتا تھا اس کی بولی لگتی تھی. اس طرح بولی لگا کر اس کی قیمت وصول کر کے پھر اس سے ہتھیار اور وہ ضرورت کی چیزیں جن کو آگے استعمال کرنا ہے وہ ضرورت کی چیزیں خریدی جاتی تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں جھاڑو لگا کر آ جاتے ہیں. جھاڑو کا مطلب گھر کا جتنا سامان ہے وہ لا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رکھ دیتے ہیں. یہ پورے واقعے سے مجھے صرف ایک ہی بات بتانی ہے، چندے کا اعلان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس خود کرتی ہے.
میری بات سمجھ رہے ہیں؟ چندے کا اعلان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کر رہے ہیں۔ نبی اگر کوئی کام کرتا ہے پھر اس کو گندی نگاہ سے دیکھنا بہت غلط بات ہے۔ آگے پھر میں آپ کے دوسرے سوالوں کا جواب دوں گا کہ لوگ کاروبار کے لیے کر رہے ہیں اور دھندا بنا لیا فلانا ڈھیما کا، وہ سب چیزیں دوسری بات کی چیزیں، اگر وقت نے ساتھ دیا تو ضرور اس پر بھی بات ہوگی۔ اصل بتلانا مقصد یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چندہ کیا، اور یہ ایک موقع نہیں ہے، یہ ایک موقع نہیں ہے، اس سے پہلے بھی دسیوں مواقع ایسے گزرے ہیں کہ جب بھی کوئی بات پیش آئی حضرت نے فوراً کہا چلو چندہ کرتے ہیں، اور فوراً اعلان کیا اور لوگوں نے چندہ دینا شروع کیا۔ مسجد بنانے کے لیے چندہ ہوا ہے، اسی طریقے سے تمام جہاد میں چندے ہوئے ہیں، اور اس چندے کا اعلان خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ بعد کی جنگوں میں خلفاء سے یہ تمام چیزیں ملتی ہے، خلفاء سے یہ تمام چیزیں ملتی ہے، اور خلفاء سے نہ ملے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سب سے بڑا ہے، اس کے بعد خلفاء کی مثال کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں ملکوں کی تاریخ میں، ہمارے ملک کے اندر جب جب جنگ کا موقع پیش آیا، ہمارے اپنے ملک میں جب جب جنگ کا موقع پیش آیا، ان تمام مواقع پر چندہ ہوا ہے۔ یہ واقعہ اور یہ چیز تو آپ بہت ہی بہتر طریقے سے جانتے ہوں گے کہ دا ہندو کی رپورٹ ہے کہ 1965 میں جب جنگ ہوئی، شاستری جی حیدرآباد گئے اور 450 کلو 450 کلو، سننا پہلے آپ، اور یہ میں بتا رہا ہوں نا، نیٹ پر ہے دا ہندو کی جو رپورٹ ہے، اس کے اندر میں ابھی 1 گھنٹے پہلے دیکھ کر آیا، اس لیے میں بتا رہا ہوں۔ 450 کلو سونا میر عثمان علی نے حکومت ہند کو دیا ہے۔ شاید کسی کے ذہن میں یہ بات کم بیٹھے گی، تو پہلے یہ سمجھ لیں کہ میر عثمان علی کس چڑیا کا نام ہے، وہ سمجھ لیجیے آپ۔ وہ میر عثمان علی جو تھا، نظام حیدرآباد کہلاتا تھا، یہ نظام جو تھا وہ ہندوستان کے ایک بہت بڑے حصے پر حکومت کرتا تھا، کیونکہ جیسی کوئی بات کہی جائے تو اگر وہ ممبر سے کہی جائے تو اس کو تولنا ضروری ہے، اس کو تولنا ضروری ہے۔ ہاں اگر وہ BBC کا ہے، CNN کا ہے، آج تک والا صبح سے شام تک روز جھوٹ بولو، اس کو تولنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر جسے ممبر سے کہی جائے فوراً اس کو پہلے تولو، ترازو میں رکھو۔ میرے دماغ میں تو نہیں آتی، میرے گلے سے تو نہیں اترتی، تو ہے کیا بھائی پہلے وہ بتا، کیونکہ میں یہ جملے ڈائریکٹلی تو کوئی بتائے نا تو میں بتاؤں اس کو کہ تو نے پڑھا کیا ہے، ڈائریکٹلی کوئی نہیں بولتا، میں بتا رہا ہوں۔ ڈائریکٹلی اگر کوئی کر رہا ہے نا، مطلب بلا واسطہ اگر مجھ سے مل کر کہے کہ وہ فلانی بات، تو میں اس کو پہلے اس کا زاویہ ناپوں، اس کا قد ناپوں، اس کے بعد بتاؤں کہ تو جانتا کیا ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے پہلے اب وہ گلے میں اتارنے بھی تو ہے نا، اس لیے میں بتا دوں کہ ہندوستان میں تقریباً 6,500 یا 6,000 چھوٹی موٹی بڑی چھوٹی حکومتیں تھیں۔ جب انگریز ہندوستان سے جانے لگا اس وقت سمجھ میں آیا، جیسے پرتاپ گڑھ کا آپ جانتے ہو راجا بھیا، اس کی اپنی حکومت تھی، ایسے یوپی میں 10 راج ایسے چھوٹی موٹی حکومتیں تھیں، بہار میں 50 تھی، ایسے گجرات میں جوناگڑھ الگ حکومت تھی، دوسری جگہوں کی الگ حکومت تھی۔ تو حیدرآباد ہندوستان کے تقریباً 30 سے 35% حصے کا نام تھا، حیدرآباد شہر سٹی کا نام نہیں، حیدرآباد ایک ملک کا نام تھا۔ وہ اصل میں حیدر کے اوپر پڑ گیا، وہ مغلوں سے اس نے بغاوت کر کے نظام نے ایک الگ سے حکومت رکھی، اسی کا نام پڑ گیا حیدرآباد، اور اس کا کچھ حصہ آج مہاراشٹرا، کرناٹکا، تامل ناڈو کا بہت بڑا، آندھرا اور تلنگانہ پہ تو کوئی بحث ہی نہیں ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ اتنے بڑے حکومت کا ایک راجا تھا، اس کا نام تھا نظام حیدرآباد۔ 1948 سے پہلے تک یہ بات ہوئی تھی جس کو یونین میں شامل ہونا ہے وہ شامل ہو جائے گا انڈین یونین میں، اور جس کو نہیں ہونا وہ اپنا الگ رہے۔ تو ہے نظام نے یوں کہا کہ میں انڈین یونین میں شامل نہیں ہوتا۔ 48 میں پٹیل نے اس کے اوپر آکرمن کیا، اور پٹیل کے حملے کے بعد حیدرآباد کا ولے یعنی انڈیا کے اندر اس کی شمولیت ہو گئی۔ بات سمجھ میں آئی؟ نہیں پڑی؟ سقوط
حیدرآباد کے نام سے لائبریری میں کتاب موجود ہے، اس کی اندر پوری تفصیل ہے کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا، کس طرح ہوا. اس لیے یہ سب باتیں آج سے 2-3 سال پہلے جو ہے وہ ریڈی کی کوئی لڑکی ہے، اس سے پہلے وہ جو اس میں پلین حادثے میں مر گیا، اس کی بیٹی نے جو ممبر آف پارلیمنٹ ہے اس نے بھی یہ کہا تھا کہ حیدرآباد ہندوستان کا حصہ ہی نہیں ہے. یہ بات 2-3 سال پہلے اخبار میں بھی آ چکی. بہرحال وہ تو دوسری بحث ہے. تو بتلا میں یہ رہا ہوں کہ یہ وہ جو میر عثمان علی وہ اس چیز کا نام ہے کہ اس کا وہ راجا تھا. تو راجے کے پاس تو 450 کلو ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ کہ وہ بھی نہیں ہوگا. راجے کو جانے دو، آپ جانتے نہیں ہیں یہ جو بڑے بڑے مندر ہے تو 450 تو کچھ ہے ہی نہیں اس کی حیثیت. اس کے خزانے کو گننے کے لیے مہینوں چاہیے، گھنٹے اور دن کی بات نہیں، مہینوں چاہیے. اتنا سب خزانہ ان مندروں میں ہے. بہرحال تو میر عثمان علی نے دیا. اور یہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، حکومت چندہ کرتی ہے. کارگل کے موقع پر بہت سارے میرے جیسی عمر کے جو لوگ ہوں گے ان کو تو یاد بھی ہوگا، باقاعدہ چندہ ہوا. یہ پینڈیمک، یہ مہاماری اور یہ جو آپدہ آئی ہے یعنی کورونا کے نام سے جو چل رہا ہے اس کے اندر چندہ. اس سے پہلے یعنی 2019 میں اکیلے عظیم پریم جی نے، وہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے وہ میں زیادہ جانتا نہیں ہوں. عظیم پریم جی نے، یہ میرا اصل جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ چندہ ہوتا ہے، چندہ دیا جاتا ہے. بس چندہ جب دین کے نام پر ہوتا ہے تو وہ طبیعت ہے جو دین سے مقدر ہے. مقدر نہیں کہہ رہا ہوں، مقدر، جن کی طبیعت میں تقدر ہے، قدورت آ گئی ہے، تو وہ ذرا ایک دم سے بے چین ہو جاتی ہے کہ چندہ کیوں، چندہ کیوں. تو ان کی وضاحت ان کے ذہنوں کی صفائی کے لیے میں بتا رہا ہوں، ان کے ذہنوں کی صفائی کے لیے. چندہ اتنا بڑا ملک، 28 اس کی اسٹیٹس ہیں، صوبے ہیں، 28 صوبے، اور 133 کروڑ لوگ یہاں بستے ہیں. 133 کروڑ لوگ ان اتنے بڑے ملک کے اندر، ساری دنیا کی تقریباً یوں سمجھ لیجئے کہ 730-40 کروڑ کی آبادی میں سے 133 کروڑ کتنا فیصد ہو جاتا ہے؟ 15-16% کے قریب ہو جاتا ہے. وہ اکیلی زمین پر جتنی آبادی ہے وہ ملک چندہ کرتا ہے. تو عظیم پریم جی نے 2019 میں 50,000 کروڑ، حوالہ آلٹ نیوز کے نام سے ایک بہت اچھی ویب سائٹ ہے، اس کی اپنی اپلیکیشن بھی ہے. وہ آلٹ نیوز کا کام ہی ہر مشہور چیز کی پڑتال کرنا ہے، تحقیق کرتی ہے. وہ میں دیکھیں، جب دین کی بات آئے گی تو حوالہ دین کے مطابق دیا جائے گا. دماغ بالکل کھلا رکھیں. جب نبی کی بات ہوگی تو حدیث کی، قرآن کی، تاریخ کی، تفسیر کی، سیرت کی کتابوں سے حوالہ دیا جائے گا. جب دنیا کی تاریخ کے متعلق کوئی بات آئے گی اس میں گوگل مفتی صاحب سے بھی بات کام چلایا جا سکتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ کیونکہ لوگوں کے دماغ بند ہے. تو جب تنقید کریں گوگل کی، آلٹ نیوز کی، دماغ کھلا رکھو. ہر معاملے میں اس کی اسپیشلسٹ سے بات کرو. تو اگر طب کی بات ہے، یہودی ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے، اس کی بھی باتوں کا حوالہ دیا جا سکتا ہے. دین کی بات ہے تو اس میں باشرہ مفتی صاحب کی بات کا حوالہ دیا جائے گا. بات سمجھے؟ تو ہوا کیا، آلٹ نیوز نے اس بات کی تحقیق کی ہے اور اس نے اپنی ویب سائٹ پہ یہ بات لکھی ہے کہ ہاں 2019 میں اس نے، عظیم نے اپنا خود ایک فاؤنڈیشن بنایا ہے رفائی کاموں کے لیے. اس میں اس نے 50,000 کروڑ روپے دیے ہیں. کتنے؟ 50. تو دیکھیں، جھجکے نہیں، یاد رکھیں. اور آلٹ نیوز میں ابھی جا کے سب جو ہے وزٹ کریں اور آپ کو پتہ چل جائے گا. اور اسی کے اندر اصل میں وہ یہ ابھی یہ جو بات کی جا رہی ہے وہ کس طریقے سے اور اس کا پس منظر کیا ہے وہ میں بتاؤں. مشہور ہو گیا تھا کہ اس نے جو ہے وہ اس میں یعنی پی ایم کیئر فنڈ کے اندر جو 50,000 کروڑ دیے ہیں تو بہت لے دے ہوئی. تو اس میں پھر وضاحت ہوئی کہ پی ایم کیئر کے اندر تو اس نے 1125 کروڑ ہی دیے ہیں. لاکھ اور ہزار کی بات نہیں ہو، 1,125 کروڑ. اس کی صفریں کتنی وہ آپ گنے. تو وہ تو دے چکا ہے وہ پی ایم کیئر کے اندر، جس کا کوئی آڈٹ نہیں ہونے والا. جو آڈٹ کی بات کرے گا وہ آڈٹ ہو جائے گا. بات سمجھ لو. تو اس میں تو اس نے جو ہے وہ 1125 کروڑ دیے ہیں. باقی اس نے دوسری جو جگہ جو اپنے فاؤنڈیشن کے لیے چندہ دیا ہے وہ 50,000 کروڑ کا ہے. یہ چندے کے متعلق موٹی موٹی وہ باتیں. اب موجودہ حالات پر دیکھیں.
اسلام دشمن طاقتوں کو اس بات کا یقین ہے، صرف علم نہیں یقین ہے، زمین پر اگر دین باقی رہ سکتا ہے تو مدارس سے اور علماء سے۔ یہ اپنے منہ میاں مٹھو بننے والی بات ہرگز نہیں ہے، ذہن میں رکھیں آپ، یہ بدگمانی سے بچیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مدینے کے لوگ، حضرت جب مکہ مکرمہ میں مقیم ہیں، اس موقع پر ایک جماعت آتی ہے اسلام قبول کرتی ہے، پھر دوسری جماعت آتی ہے جب دوسری مرتبہ اسلام، یعنی دوسرے لوگ آ کے اسلام قبول کرتے ہیں، 80-85 آدمی کچھ تقریباً مسلمان ہوتے ہیں۔ اس موقع پر ان کی طرف سے ایک مطالبہ یہ ہوتا ہے، ہمارے لیے کوئی معلم تجویز کیجیے۔ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھیجتے ہیں تعلیم دینے کے لیے۔ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھیجتے ہیں تعلیم دینے کے لیے۔ حضرت نے خود مدرسہ پڑھایا، حضرت نے خود بنیاد رکھی۔ یہ شکلیں بدل سکتی ہے، شکلیں بدل سکتی ہے، مگر یہ جو موجودہ شکلیں ہیں وہ بھی کل اور پرسوں کی نہیں ہے۔ جامعہ ازہر 12 برس یعنی 12 صدیاں گزر گئی، 1200 برس گزر گئے۔ کتنے؟ 1200 برس گزر گئے ہیں، 12 صدیاں گزر چکی اس پر۔ اس کے علاوہ بھی ہزاروں مدرسے ہیں، پرانے نئے بہت۔ یہ جو سسٹم ہے کہ چندے سے چلے، وہ سسٹم ذرا نیا ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں مدرسے بنتے تھے، حکومت یعنی حاکم خود اپنی جیب سے مدرسے بناتا تھا، یا حکومت کے فنڈ اور خرچے سے مدرسے بنتے تھے، حکومت چلاتی تھی۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ تمام اسلام دشمن طاقتوں کو اس بات کا مکمل طور سے احساس ہے، احساس نہیں بلکہ یقین ہے کہ جب تک مدرسہ اور مولوی باقی ہے تب تک دین باقی ہے۔ اس لیے کہ اس نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کی پوری زندگی کو کھنگالا، وہاں قدم قدم پر یہ بات ملتی ہے۔ آپ دیکھیں ایک اور موقع پر جہاں آپ نے اگر یہ پڑھا ہو کہ قنوت نازلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، تو اس کا پورا واقعہ اور پس منظر کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ 2-4 لوگ آتے ہیں جو اپنے آپ کو قبیلے کا سردار بتاتے ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں اسلام اور مسلمانوں کی تبلیغ اور تعلیم کے لیے کچھ مدرسین کو بھیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کو جو دین کے متعلق معلومات اور قرآن پڑھنا جانتے تھے ان کو ان کے ساتھ بھیجتے ہیں، دھوکے سے وہ راستے میں ان سب کو شہید کر دیتے ہیں۔ یہ واقعہ آپ نے کئی مرتبہ سنا اور پڑھا ہوگا۔ اس واقعے میں خاص کیا چیز ہے؟ تعلیم، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے صحابہ کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں اور ہر زمانے میں دین کی تعلیم پر بہت زیادہ ضروری ہے۔ دین کی تعلیم کی شکل کچھ بھی ہو، مگر جب تک دین کی تعلیم زندہ اور باقی ہے، اسلام اس جب زمین کے اس ٹکڑے پر زندہ اور باقی رہے گا۔ اور دین کی تعلیم ختم کر دی، اسلام کو پھر ختم کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی اسلام دشمن طاقتوں کے لیے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے پورا زور اس پر لگایا جا رہا ہے کہ اسلام مٹ جائے تو مٹانے کے لیے سب سے پہلے مولوی اور مدرسے کو مٹانا پڑے گا، اور مدرسے کو مٹانے کے لیے جب اسلام دشمن طاقتیں زور لگاتی ہے تو اب ہماری ذمہ داری اگر اسلام کو بچانے کی تو کون سا ٹولز اور کون سا ذریعہ اختیار کرنا پڑے گا جس سے اسلام کو طاقت پہنچے؟ مدرسہ، اور مدرسہ ہی عالم کو بناتا ہے، مدرسہ ہی مولوی بناتا ہے، مدرسہ ہی حافظ بناتا ہے، اور مدرسہ ہی دین کو طاقت پہنچانے کے سارے ذرائع تیار کرتا ہے۔ تو اب ہم اگر مدرسے کی طرف بدگمانی کی نگاہ سے دیکھیں گے تو پھر ہمارے لیے مسائل اور زیادہ خطرناک ہوتے جائیں گے۔ یقین، یہ بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ 50 لوگ وہ ہیں جنہوں نے مدرسے کے نام پر چندہ کی اور کھا گئے، مگر کیا بس یہی ایک تصویر ہے؟ کیا یہی ایک رخ ہے؟ کیا یہی ایک حقیقت ہے؟ اس کے علاوہ دوسری تصویر معاشرے کی نہیں ہے؟ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، دوسرا رخ نہیں ہے معاشرے کا؟ RSS اور حکومت کے سروے کے اعتبار سے آج سے 20 سال پہلے 2000 کے اخبار میں نے پڑھا تھا کہ اکیلے یوپی کی وہ تعداد یہ بتا رہا ہے کہ 40,000 ہے۔ مان لیجیے کہ موجودہ تعداد پورے ہندوستان کی 1 لاکھ مدرسے کی ہے، تو کیا یہ 1 لاکھ مدرسے فضول ہیں؟ کیا 1 لاکھ مدرسے میں سے ایک مدرسہ بھی کوئی کام نہیں کر رہا ہے؟ دوستو، یہ تمام مدرسے کام کر رہے ہیں، ان کا منتظم غلط ہو وہ بات دوسری ہے، تو سارے مدرسوں کے منتظم غلط ہیں؟
ذہن کو کھلا رکھیے. اب میں حالات اور ذرا نیچے آ کر بتاؤں. جون کے پہلے ہفتے میں نے ایک خبر پڑھی. جالنا ایک علاقہ ہے مہاراشٹرا میں، شاید ضلع ہے، وہاں کا ایک حافظ، شادی شدہ اور ایک بچے کا باپ، آپ میں سے اکثر لوگوں نے یہ خبر پڑھی بھی ہوگی. مدرسہ یعنی یہ مکتب جیسے چلتے ہر محلے میں. دیکھیں یہ بات بہت ضروری ہوتی ہے. مجھے تو تعجب ہوتا ہے کہ اتنی ضروری بات میں آدمی جھونکے لگاتا ہے. بہت تعجب ہوتا ہے. یہ بات یعنی دین کے بچانے کا تو سامان ہے. دین کو بچانے کے لیے کوئی رستہ ہے تو وہ یہی ہے. اور کون سا ہے بتائیے آپ؟ دوسرے سارے 14 صدیوں میں دوسرے سارے طریقے وقتی طور پر اٹھے بھی ہیں اور بیٹھے بھی ہیں، مگر مدرسہ ایک ایسا طریقہ ہے جس کو نبی نے جاری کیا اور آج تک جاری ہے. تو کیوں؟ دوسرے سب طریقوں سے فائدہ بھی ہوا، مگر وقتی طور پر وہ فائدہ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کی افادیت، ان کا فائدہ پہنچانے کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. مدرسہ ایک ایسی چیز ہے جس کا تسلسل، جس کی کڑی، جس کو کنٹینیو چالو رکھوایا ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، بات سمجھ لیں. اور زمین پہ جتنی بھی حکومتیں اسلامی ہیں وہاں سب جگہوں پر یہ تمام چیزیں ہیں، اور خاص طور سے آزاد مدرسے. بہرحال تو وہ جالنا کی میں رپورٹ بتا رہا ہوں کہ وہاں حافظ ایک مدرسے میں پڑھا رہا تھا. لاک ڈاؤن کے اندر مدرسہ بند ہو گیا، مدرسے والوں نے تنخواہ نہیں دی. اس نے اینٹ اٹھانے کا کام شروع کیا اور اینٹیں بھرتا تھا. بھرتے ہوئے اینٹ یا ریتی جو ہے وہ جو اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ بھرنے کا کام کرتا تھا. گاڑی الٹ گئی، وہ اسی موقع پر مر گیا. ایک بچی کا باپ ہے وہ. اس کے علاوہ بھی درمیان میں بہت سارے واقعات. کل کی ایک رپورٹ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے دیکھی ہوگی، اگرچہ وہ ہمارے ملک کی نہیں ہے مگر انڈو پاک بنگلہ دیش کی تقریباً ایک جیسی حالت ہے. یہ جو بر صغیر کا علاقہ ہے نا، تقریباً یہ ایک جیسی حالت ہے. پڑوس کی ملک کی بات بتا رہا ہوں. کل ہی کی بات ہے، بارش بہت تیز گری. ایک مولانا جو ہے وہ 4 بچوں کے بعد 3 لڑکیاں اور 1 لڑکا ہے، یا 3 لڑکے اور 1 لڑکی ہے، اور ان کی بیوی ہے. چھت گری، 5 اسی وقت ختم ہو گئے. چھت گری، 5 اسی وقت ختم ہو گئے. اکیلا مولوی زندہ رہ گیا. اب دیکھ رہے ہیں مئی کے مہینے میں نے ایک تنظیم کی طرف سے اخبار میں رپورٹ پڑھی. اس میں یہ بات تھی کہ 125 مدرسے دہلی، یو پی، راجستھان اور بہار کے اس تنظیم نے بند کروا دیے. نعوذ باللہ ہماری حالت اتنی زیادہ خراب ہوگی کہ ہم دین کے لیے اتنا بھی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اتنا بھی سوچنے کے لیے تیار نہیں. اگر ہم نے دین کی فکر نہیں کی، آخرت میں ہماری پکڑ ضرور ہوگی. جانا بالکل یقینی بات ہے. کاروبار سب کے ٹھپ ہو گئے ہیں، ٹھپ ہوئے. کسی کا بالکل ہی چلا ہی نہیں، ابھی تک بھی نہیں چلا. کسی کا کچھ چلا. دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس موقع پر بھی جیسا کہ میں نے بتایا سب کروڑ پتی لوگ نہیں تھے. جو کچھ ہوتا تو وہ لا کے رکھتے تھے. تو یہ تو نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے ان لوگوں کی جن کی ذمہ داری آپ کے اوپر لگی ہوئی ہے ان کو بھوکا رکھ کر آپ دین کے اداروں کو مدد کریں. مگر اتنا ضرور ہو کہ آدمی اگر 10,000 روپے کماتا ہے کچھ فیصد تو متعین کرے. کچھ فیصد تو متعین کرے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ کچھ فیصد تو متعین کرے دینی اداروں کو طاقت دینے کے لیے. کچھ فیصد. بہت سی مرتبہ کیا ہمارا یہ والا بہانہ اللہ تعالیٰ کیا چل سکتا ہے کہ 6 مہینے کاروبار بند تھا اس لیے میں نے دینی اداروں کو مدد کرنے سے اپنا ہاتھ روک لیا، یہ والا بہانہ چل سکتا ہے؟ رب کی طرف سے اگر یہ سوال ہو گیا کہ تم اپنے کھانے میں کبھی کٹوتی نہیں کر رہے تھے، جو پہلے پکتا تو وہی پک رہا ہے، اپنے اولاد کے خرچے میں اور ہاتھ خرچی جو ہم کہتے ہیں پیسے واپرنے کے لیے دے رہے ہیں اس میں کبھی 1 روپے کی آناکانی نہیں ہوئی، تو جیسے وہ چیزیں ضروریات میں شامل تھی، آپ یقین مانیے یہ بھی ذمہ داری ہر علاقے کے لوگوں کی کہ اس علاقے کے لوگ جو دینی ادارے ہیں ان تمام دینی اداروں کو مضبوط کریں. مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم پوری دنیا کے اندر جانا مانا چہرہ اور بہت مشہور بہت بڑے عالم ہیں. ان کے بڑے بڑے جو فقہ کی کانفرنسیں ہوتی ہیں اس میں ان کی شمولیت ہوتی ہے. مارچ کے شروع میں ان کا سفر ہوا وسطی ایشیا، مڈل ایشیا کا، سمرقند، تاشقند، بخارا. اس کا سفر نامہ انہوں نے بصیرت آن لائن، منصف پہ اور دوسری بہت ساری سائٹس کے اوپر ڈال رکھا ہے. وہ سلسلہ وار انہوں نے جو ہے وہ مضامین لکھے. اس میں انہوں نے اخیر کا جو مضمون اس میں لکھا کہ میں جس مسجد میں گیا وہاں
مسلمان تو تقریباً سب جگہ ایک جیسے ہیں. میں جس مسجد میں گیا وہاں 3 امام کم سے کم، 3 امام، 2 مؤذن، اس کے علاوہ 2 صفائی والے، اس کے علاوہ 2 صفائی والے. ہر مسجد میں تقریباً 7 کا اسٹاف، اور بہت ساری مسجدیں وہ تھی جس میں صرف 8 کا اسٹاف. خطیب ایک الگ ہوتا تھا جس کا کام صرف جمعے کے دن جمعہ پڑھانا اور خطبہ دینا، اس کے علاوہ دوسرا کوئی کام نہیں تھا. بات سمجھ رہے ہیں؟ زمین پہ جتنے مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں، اور یہی بات انہوں نے بھی لکھی ہے، اور زمین پہ جتنے مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں، چاہے وہ ہندو مذہب ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائیت ہو، چاہے یہودیت ہو، چاہے اور کوئی مذہب ہو، چاہے وہ ناستک لوگ ہوں، آپ یہ بات مان کے چلیے، جن کے متعلق ان کے دل میں عقیدت ہے، اس کو وہ ہمیشہ اوپر دیکھنا چاہتے ہیں. جن کے متعلق ان کے دل میں عقیدت ہے، اس کو وہ ہمیشہ اوپر دیکھنا چاہتے ہیں. یہودیوں کے عالم کو وہ کہتے ہیں ربی، غریب نہیں ہوتا، غریب نہیں ہوتا. عیسائیوں کے عالم کو کہتے ہیں پادری، غریب نہیں ہوتا. ہندوستان جیسے ملک کے اندر حکومت خرچہ دیتی ہے ان کو، چندہ کرتے ہیں وہ. اب یہ بات ذہن میں فوراً آ سکتی ہے، میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی اس موضوع پر بول دے ممبر کے اوپر، میرے علم میں نہیں ہے. اس کی 2 وجہ ہے. جب یہاں بیٹھ کر بولے گا تو ایسا ہوگا یوں کر رہا ہے. آپ ذہن میں رکھیں، آپ ذہن میں رکھیں، نعوذ باللہ، اللہ گواہ ہے، میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. یہاں نماز پڑھنے والے بہت سارے لوگ ہیں، بہت ساری مسجدوں کے لوگ ہیں، بہت ساری مسجدوں کے لوگ ہیں. یا مسجد آپ دوسری جگہوں پر بھی تو جا سکتے ہیں. اس مسجد کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس مسجد کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس لیے نہیں ہے کہ یہ ہم خود اپنے لیے، مگر جب بھی کوئی امام بولے گا تو ذہن میں لوگوں کی یہ ہوگا یہ مانگ رہا ہے. تعلیم دینے والے جتنے بھی لوگ ہیں زمین پر، جتنے لوگ تعلیم دیتے ہیں، جتنے لوگ تعلیم دیتے ہیں، تعلیم سب سے مقدس پیشہ سمجھا جاتا ہے. عزت کا مطلب جوتے اٹھا کے اس کے آگے لے جانا تھوڑی نہ ہے. آپ دیکھیں، یہ ہے عزت، یہ ہے عزت. آپ بتائیے مجھے، عزت کا مطلب صرف یہ ہے کہ اس نے اگر جوتے اتار لینا اٹھا کے ذرا آگے تک پہنچا دے، جھک کے یوں سلام کر، یہ ہے عزت. آپ اسکول کے خرچوں کے صرف تھوڑا سا تصور غور کر لیجیے. شروعات کا جو خرچہ ہے، شروعات کی جو تنخواہ ہے، جب وہ مستقل ہو جاتا ہے اسکول کا ٹیچر، 30,000 روپے سے شروع ہوتی ہے، 90,000 اور 95,000 تک جاتی ہے. یومیہ کیا بنتا ہے؟ ایک دن کا کیا بنے گا؟ اگر 30,000 روپے مانیں گے تو کتنا بنے گا؟ اور اگر 90,000 مانیں گے تو کتنا بنے گا؟ یہ گنیت میرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فوراً آپ کہیں گے میں تو اسکول میں فیس دیتا ہی نہیں ہوں. بالکل یقینی بات ہے. اب میں وہ چندے والی بات پر آتا ہوں. چندہ 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک محبت کے ساتھ بہلا پھسلا کر دے دیجیے نا، دین کا کام ہے، اللہ تعالیٰ ثواب دے گا. ایک گورنمنٹ آپ کے جیب سے یوں نکال لیتی کہ جیب میں پہنچنے بھی نہیں پاتا. آپ کہیں گے نا میں ٹیکس نہیں بھرتا، آپ کا جواب یہ ہوگا، میں آپ کو بتاتا ہوں، ماچس کی ڈبیا خریدتے ہیں، اس کی اصلی قیمت کیا ہے؟ اس کی اصلی قیمت کیا ہے؟ اگر 1 روپے میں آپ خریدتے ہیں، 18 پیسے حکومت پہلے لے چکی ہے. فیول کرواتے ہیں نا، پیٹرول اور ڈیزل بھرواتے ہیں، 50 مرتبہ آپ نے خود ہی پڑھا ہوگا، 28 روپے سے 1 نیا پیسہ اوپر نہیں پڑتا حکومت کو. 28 روپے میں حکومت کے پاس آتا ہے. اور آپ کی گاڑی میں کتنے روپے میں جاتا ہے؟ جاتا ہے نہیں جاتا؟ آپ یہ کہیں گے میں تو گاڑی بھی نہیں چلاتا. آپ یہ بہانہ رب کے دربار میں نہیں کر سکیں گے. صرف نعوذ باللہ کٹاکس بہت تیکھا نہیں. میں آج یہ وہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے تئیں سوچیں کہ رب کو کیا جواب دینا ہے. مجھے تعجب ہوتا ہے، میرے ساتھی جب جھولی پھراتے کہتے ہیں پوری صف میں مشکل سے 1-2 آدمی ہاتھ ڈالتے ہیں. میرے بھائی، جو 60 کا ہے اس کو بھی جانا اور جو 40 کا اس کو بھی جانا ہے. سوچو تو صحیح، مسجد آپ کو کیا دیتی ہے؟ مسجد کیا دیتی ہے؟ مسجد والا کیا ہے؟ امام 2 منٹ میں چلا جائے گا. ابھی آنکھ بند ہوئی تو دوسرے دن دوسرا امام ہوگا. متولی آنکھ بند ہوئی تو دوسرا متولی آ جائے گا. مسجد تو وہیں کھڑی ہے، مسجد تو وہیں کھڑی ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ مسجد آپ کو کیا دیتی ہے؟ پوری زمین پر ہگنے کے لیے 10 روپے چارج ہے.
سادے لفظوں میں پینٹ یوز میں ہگنے کے لیے 10 روپے چارج ہے، موتنے کے لیے 5 روپے چارج ہے. ہم یہاں اگر 5 مرتبہ میں سے 2 مرتبہ بھی موتتے ہیں 20 روپے ہوئے. ایک بوتل پانی 20 روپے لیٹر آتا ہے، معلوم ہے آپ کو؟ ایک بوتل پانی 20 روپے لیٹر آتا ہے. 5 وقت ایک آدمی اگر وضو کرتا ہے، ہر مرتبہ میں 2 بوتل پانی تو جائے گا، 2 لیٹر پانی تو یوز ہوگا. کتنا ہو گیا؟ 10 بوتل ہو گیا. 200 روپے کا ہم نے صرف پانی خرچ کیا. کسی بھی ہال میں انٹری فیس اور اس کے اندر خاص طور سے جیسے ایک اسپتال کا کسی نے مجھے بتایا 2-4 دن پہلے، شہر کی اسپتال، وہاں کچھ کام نہیں، صرف آپ انٹری فیس کریں گے تو 60 روپے. آج سے 3 سال پہلے تھی 60 روپے. کچھ کرنا نہیں ہے، صرف آپ انٹری کریں گے تو 60 روپے. مسجد کی اصل ضرورت صرف نماز ہے. پنکھا ضرورت ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے؟ مگر مسجد دے رہی ہے نا. وضو کا نظام کوئی فرض واجب نہیں ہے. مسجد نبی میں کون سے وضو خانے بنے ہوئے تھے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ بیت الخلا، عاصم عمر نے اپنی کتاب میں لکھا قیامت کی علامت میں سے مسجد کے دروازے پہ بیت الخلا. بات سمجھ رہے ہیں؟ ضروریات میں سے نہیں ہے. مگر کوئی آدمی باہر سے آئے گا، استنجے کی حاجت ہوگی تو پہلے استنجا کر کے پھر وہ مسجد میں آئے گا. مسجد یہ سارا خرچ کرتی ہے. ایک بندے پر اگر صرف 200 روپے پانی کے گن لیجیے، استنجے کے 40 روپے یا 20 روپے گن لیجیے، 220 روپے ہو گئے. اور پورے دن کی اگر لائٹ کا خرچہ، اس لیے کہ گورنمنٹ نے تو 10 روپے پلیٹ فارم ٹکٹ رکھا ہے، مگر مان لو پلیٹ فارم ٹکٹ سے بھی اور نیچے اتر جاؤ، 5 روپے ہو گیا. ایک دن میں ایک بندہ 250 روپے مسجد کے استعمال کر لیتا ہے. یعنی اگر وہ چیز مسجد سے نہ حاصل کرتا تو باہر اس کا یہ خرچہ ہوتا یا نہ ہوتا؟ مجھے آپ بتائیے. یہ چیز ہوتی ہے نہ ہوتی؟ ہوتی ہے نہ ہوتی؟ یہ سوچیے کہ مسجد کو کتنے نہ پڑتا ہے، وہ بات دوسری ہے، مگر مسجد کرتی یا نہیں کرتی؟ اب خود ہم اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے سب سمجھ کے، اور اللہ تو ہے ہی دیکھنے والا، ہم خود دیکھ لیں کہ ہم مسجد میں کیا دیتے ہیں. ہم مسجد میں کیا دیتے ہیں خود سوچیے اب. اور یہی بات میں آپ کو صاحب بتا رہا ہوں، سنت ونت نہیں ہے. مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے باقاعدہ کہ ہر مسجد کے علاقے کے لوگوں کے لیے اس مسجد کا خرچہ اٹھانا واجب ہے. اگر استطاعت کے باوجود نہیں کرے گا، قیامت پہ جیسے زکات کی پکڑ اس کی ہوئے گی پکڑ. مجھے تعجب ہوتا ہے کہ جن کو بہت قریب ہے، جو تیسرے اسٹیج پر ہیں، تیسرے کا مطلب جوانی پوری کر چکے ہیں، پوتوں پہ نہیں خرچ کرتے، ہم نواسوں پہ نہیں خرچ کرتے، تو دین کی جگہوں پر 10 اور 20. رب کو کیا جواب دیں گے؟ رب کو کیا جواب دیں گے؟ مسجد کے انتظامیہ ہو جاؤ چولہے کی بھاڑ میں، چولہے کی بھاڑ میں جاؤ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. رب کو کیا جواب دیں گے؟ رب کو. اور اس مسجد کی نہیں بات کر رہا ہوں، اس مسجد کے لیے نہیں، عالمی سطح پر میں کہہ رہا ہوں کہ ہم کیا دے رہے ہیں، ہم کیا دیتے ہیں. عالمی سطح کی بات کر رہا ہوں. بہت سی مسجدوں کی اماموں کی تنخواہ اتنی کم ہوتی ہے. مولانا سجاد کی یہ کلپ آپ نے 50 مرتبہ سنی ہوگی. انہوں نے کہا میں اپنے مدرسے کے ایک استاد کے متعلق، ان کی بیوی بیمار ہو گئی، بہت بوڑھے تھے، انہوں نے علاج کے لیے بھیجا، تھوڑے دن میں واپس آ گئی. میں سمجھا بہت اچھی ہو گئی، اس کے تو دماغ ہی ختم ہو گیا تھا، یعنی ایک دم پاگل ہو گئی تھی. اس کو باندھ کے رکھتے تھے اس لیے کہ اس مولوی کے پاس اپنی بیوی کو علاج کرنے کا پیسہ نہیں تھا. ایک اعتراض ہو سکتا ہے، میں انتظامیہ میں نہیں ہوں، میں انتظامیہ میں نہیں ہوں، صحیح بات ہے، میرا کام انتظامیہ میں شامل ہونا بھی ضروری نہیں ہے. میں اپنی جیب سے کیا کر سکتا ہوں؟ میرے کو چھوڑ کے بات کر رہا ہوں، میں صاف کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ اللہ ہدایت سے ہی بچا ہے. خواہ مخواہ پریشانی ہے بہت بڑی، وجہ اس کی ہے ہدیہ قبول کرنا سنت ہے. ڈر اس کا لگتا ہے کہ پھر اس کی بات بھی ماننی پڑے گی، اس لیے مجھے ہدیہ قبول کرنے میں بہت جھجک ہوتی ہے، صاف اور ستھری بات، اس لیے کہ اس کی بات قبول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. پر دوسرے مولویوں کے متعلق میں بتا رہا ہوں، ہم کسی بھی مسجد میں معلوم کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے. میں اپنے ذمے جیسے اسکول کی فیس لازم سمجھتا ہوں، ٹریولنگ خرچہ اسکول کا لازم سمجھتا ہوں. میرے ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے صاحب بتایا، اب آج سن ہی لو آج 100% مجھے بات ہی کرنے کا پکا ارادہ بالکل ہی نہیں تھا، بالکل ہی نہیں، مگر جب ہے تو اس کو سمیٹ کے ختم کرنا ہے. ورنہ میں نے کیا کیا سوچا تھا، چندہ قرآن اور سنت میں، چندہ سیرت طیبہ میں، چندہ تاریخ کے آئینے میں، چندہ وطن کی تاریخ میں، چندہ اسلام کی تاریخ میں، دینی ادارے اور ان سے وابستہ افراد کی موجودہ حالت، ان سب پر مجھے بولنا تھا، مجھے بہت وقت لگ جاتا. مگر اب صاحب بتاؤں، ہم یہ تمام چیزیں خرچہ اپنے ذمہ لازم سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ سمجھتے نا. تو ہم یہ کیوں نہیں سمجھ لیتے کہ مسجد کے مولوی کو میرے ذمے سے میری آمدنی کا 2% ضرور جائے گا بس. اور
اگر میرے اندر یہ طاقت ہے تو میں اپنے سرکل سے یہ کیوں نہیں طے کر لیتا کہ میرے 10 دوست ہیں، وہ 10 دوست کو اس بات پر لازم کروں گا مسجد کا مولوی غلام نہیں ہمارا۔ دیکھیں یہ تو بالکل حقیقت ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی اولاد کو عالم بنانا چاہتے ہیں؟ ہاتھ اونچے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب غور کریں گے 2% لوگ نہیں ملیں گے، 2% لوگ نہیں ملیں گے۔ میں صاف کہہ رہا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے اور تہجد بھی پڑھتا ہے، 2% لوگ بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں رہتے۔ یہ حقیقت بتا رہا ہوں میں۔ ایک مولوی کو کون دے گا؟ اچھا بتاؤ، میں اپنی بیٹی کو کس کو دوں گا؟ کیا سوچوں گا میں کہ میری بیٹی کس کے نکاح میں جائے گی، کس کے نکاح میں؟ یہ ہے حقیقت، صاف بتا رہا ہوں میں۔ تو اب ہم دین اور دین کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو دین سے وابستہ افراد کی عزت کس چیز میں؟ چپلیں اٹھانے اور دور سے سلام مارنے میں نہیں ہے۔ ہمارا پی ایم، میں آپ کو بتاؤں نا، ہمارا پی ایم پرسود واجپئی کی رپورٹ کے مطابق ایک دن میں صرف سیکیورٹی کے اوپر 1,65,00,000 روپے ایک دن کے خرچتا ہے۔ ایک دن کے بتا رہا ہوں میں، ایک دن کے، مہینے اور سال کے نہیں بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد نیچے جتنی بھی اور نیچے آتے جائیے پھر مسئلہ ہی ختم۔ آپ جانتے نا ایک پلیٹ 3200 روپے کی وہ کھا رہا ہے، ایک پانی کی بوتل وراٹ کوہلی کی طرح وہ 3600 روپے کی پیتا ہے، پتہ ہے نا آپ کو؟ ہم اگر اس مولوی کو ہندوستان کے اعتبار سے یا کسی بھی اعتبار سے، اقوام متحدہ کا جو ہے نا وہ ایک یومیہ آمدنی کا جو کم سے کم درجہ کسی کا کم سے کم 450 روپے ہے جہاں تک مجھے معلوم ہے، یا شاید یہ پرانا اس کا اگر وہ عدد ہو، نیا تو اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ ایک دن میں ایک مزدور آدمی 450، کسی کا طلاق کا مقدمہ ہو جائے گا یا گھر بٹھانے کا مقدمہ ہوگا تو کھادا کھوڑی کہ 450 روپے اس آدمی کو اس کی عورت کی طرف دینا پڑے گا۔ پتہ ہے آپ کو 450 روپے نہیں، اس درجے میں کہ جو سب سے کم درجے کی آمدنی اقوام متحدہ نے طے کی ہے وہ آمدنی ہمیں ایک مولوی کو نہیں دیتے۔ ہمارے محلے کا ایک مولوی، اس نے مدرسہ مسجد چھوڑ دی پریشان ہونے کے بعد، پھر مسجد والوں نے اس کو استعمال کرا، کیا کرا؟ لے گئے 15,000 روپے کی بولی پر۔ تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، وہ ایک ہمارے ملنے والے تھے کہ ہر مولوی کی 10,000 روپے تنخواہ ہونی چاہیے۔ میں صاف کہہ رہا ہوں، جو یہ کہتا ہے 10,000 روپے تنخواہ ہونی چاہیے، میں اس کو کہتا ہوں تو 5 وقت خالی سب کام دھندا چھوڑ کے مسجد میں بیٹھا رہے، کچھ کر مت، بیٹھا رہے، تیار ہے تو، مگر تیری آمدنی سب کے سب رکی رہنی چاہیے، اور اس کے بعد اس 10,000 روپے میں تجھے دوں گا، تو تیار ہے اس کے اوپر؟ میری بات سمجھے؟ حقیقت کو سمجھو آپ اور قیامت کے لیے تیار رہو۔ حقیقت کو سمجھو، فضول بکواس نہیں کر رہا ہوں میں، حقیقت کو سمجھو۔ دین اس لیے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے لکھا تھا آج سے 2 سال پہلے، مدرسوں میں بچوں کی تعداد بہت 1/3 رہ گئی ہے، 1/3۔ کیوں نہیں پڑھواتے معلوم ہے؟ اس کو پتہ ہے کہ کل یہ لڑکا کسی کام کا نہیں رہے گا اگر ہم نے اس کو دین پڑھا دیا تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہماری قوم اس کو روپیوں میں بیچے گی، اس لیے جو لوگ پیسے والے ہیں قطعاً اپنے بچوں کو مدرسے میں ڈالتے ہی نہیں ہیں۔ آپ پورے ہندوستان کے مدرسوں کا سروے کر لیجئے، نہیں ڈالتے، الا ماشاءاللہ اگر 1000 بچے پڑھتے ہیں مشکل سے 2 ایسے بچے ہوں گے جو پیسے والوں کے ہوں گے۔ کیوں نہیں ڈالتے پتہ ہے؟ ہمارے اپنی غلط کرتوتوں کی وجہ سے۔ یقیناً ماننا پڑے گا، اور یہ بات ہے حق کہ بہت سارے مولوی غلط ہیں، بہت سارے غلط ہیں، سب تو نہیں ہے نا غلط، سب غلط ہے، اور مولوی غلط بھی ہے تو کیا ہوا؟ جو کام وہ کر رہا ہے نا اس کی مزدوری تو آپ کو دینی پڑے گی۔ اب میں وہ قصہ بتا دوں، ادھورا ہے رہ گیا۔ وہ قصہ یہ ہوا کہ اس مولوی کو زبردستی 15,000 کی بولی لگا کر، یعنی 15,000 کا کہہ کر لے کر چلے گئے۔ اس کے بعد پھر معاملہ جب تنخواہ دینے کا 8,000 روپے اس کو تنخواہ دیا۔ ہونا یہ چاہیے دینی طبقے کو ہمیشہ اوپر دیکھنا چاہیے، اوپر کا مطلب کہ ان کو ہمیشہ عزت دینی چاہیے۔ تو عزت کا مطلب ان کی اچھی تنخواہ ہو، معاشرے میں ہمارا جو دینی رہنما ہو۔ وہ ابھی تو مسئلہ یہ اگر 4 پہیے پہ بیٹھ گیا فوراً خیانت کا الزام، جس نے کی خیانت اس پر بھی اگر آپ کو طاقت ہے گریبان پکڑ کے بولو کہ تو نے خیانت کی ہے، مگر آپ پیچھے تو کسی کی بھی غیبت نہیں کر سکتے۔ اور یقین کیسے آپ کو کہ اس 4 پہیے پہ بیٹھا ہے تو وہ خیانت کر کے ہی بیٹھا ہوگا؟ 4 پہیے کی گاڑی پر اگر وہ بیٹھا ہے، ساری دنیا اپنے مذہبی طبقے کو اوپر دیکھنا چاہتی ہے، ہم مسلمان خاص طور سے بر صغیر کے اس کو بالکل ایڑیاں رگڑتے ہوئے مرنے دیکھنا چاہتے ہیں۔ صاف کہہ رہا ہوں میں، صاف کہہ رہا ہوں، مت ایسا کرو، مت ایسا کرو۔ اگر ایسا کرو گے کل مولوی ملنا بند ہو جائیں گے،
عام طور پہ کیا ہوتا ہے, مولوی کا بچہ ہی مولوی بنتا ہے. اب تو مولوی میں اپنے بچوں کو نہیں پڑھواتے, اس لیے کہ پتہ ہے نا, ایک مولوی اپنے بچے کو اچھی تعلیم اگر دلوانا چاہے اس کا کیا خرچہ ہوگا. میں اس آدمی سے پوچھنا چاہتا ہوں جس نے ہوگا 10,000 تو دینا چاہیے. میں صاف کہہ رہا ہوں, تم اپنے ساتھ دیکھو, اپنے ساتھ اس کو کمپیئر کرو. وقت دینے کا جو مسئلہ ہے تو تمام تعلیمی شعبے اور تمام مذہبی شعبے ان کا اپنا وقت کا سسٹم یہی ہے. اب آپ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے 50,000 روپے تولے والا سونا 20,000 روپے بیچنا شروع کر دیا, سب 20,000 روپے میں بیچیں گے؟ وقت تو ہمارے اپنے دل میں ہونی چاہیے, ہمارے اپنے دل میں. اس لیے دینی چیزوں کو بڑھوتری کی اگر فکر نہیں ہوگی, کل قیامت میں پکڑ ہوگی, تو ہم اپنی زندگی کے ساتھ تقابل کریں اس کا. صحابہ نے بھی وہی کیا. اور اکابر کا مسئلہ, دارالعلوم دیوبند آج سے 70 سال پہلے 150 روپے تنخواہ دیتا تھا. اب نیٹ پر سرچ کرو 150 روپے کے اندر کتنے تولہ سونا آتا تھا. 1950 میں سونے کی کیا ویلیو تھی, 1950 میں 1960 میں سونے کی, کیونکہ ساری دنیا کی اکانومی کاؤنٹ کیسے ہوتی ہے, سونے پر تو کاؤنٹ ہوتی ہے, سونے پر ہی کاؤنٹ ہوتی ہے نا. تو اگر کوئی بھی چیز کا بھاؤ اگر متعین کرنے ہو تو کیسے کریں گے آپ. 150 روپے تنخواہ اس زمانے میں ملتی تھی. اور امت کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو لوگ دین سے وابستہ ہیں ان کی ضروریات پوری کریں. خواہشات نہیں کہہ رہا ہوں میں, ضروریات پوری کریں. اگر ضرورت امت نہیں پوری کرے گی, امت کے ہر طبقے سے اس کے بارے میں ضرور پوچھ ہوگی. پوچھ کا مسئلہ قیامت کا ہے. اب یہ تمام چیزوں پر ہم غور کر کے میں آپ لوگوں سے آخری درخواست کروں گا, آخری درخواست, جھولی پھرے کوئی بندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے بالغ کہ جس کے جیب میں ہاتھ نہ جائے اور کچھ نہ ڈالے. میں نے تو 250 روپے ایک دن کا خرچہ بتایا, اگر مہینے میں اس کو اگر گھمائیں گے تو کتنے ہو جائے گا, 6,750 روپے. 6,000 نہیں, ہم میں سے ہر ایک شخص یہ لازم کر لے کہ کم از کم درجہ میرا کتنا بھی لو کوالٹی میں اور کتنا بھی پور ہوں, میں کتنا بھی غریب ہوں, 50 روپے جمعے میں نہیں ڈالے, یعنی اس کا مطلب میں نے کوئی گناہ کر ڈالا ایسا سمجھ لو. اگر نبی کی بات پر مجھے یقین ہے کہ رب نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرمائی کہ دینے سے بڑھتا ہے, تو عمل کب ہوگا. اور ایک آدمی کو میں نے سمجھایا تو اس غریب نے کیا بتایا, میں تو ایسا دیتا ہوں کہ دائیں کو پتہ نہیں چلتا, تو دائیں سے دیتا ہوں تو بائیں کو بھی پتہ نہیں چلتا. 20 لاکھ کروڑ روپے لٹا دیے, بندہ ایک نہیں ملا جس کے جیب میں آیا. اتنے خلوص سے مت دو کہ جس کو دینا ہے اس کو بھی نہ پتہ چلے کہ آیا کہ نہیں آیا. بات سمجھ رہے ہیں, یہ کیا عجیب و غریب سچویشن ہے, سمجھ رہے ہیں. اس لیے میں آپ صاف طور سے سب سے درخواست کرتا ہوں, اور یقین مانے جس کو بلا جھجک 1 روپے کا حساب لینا ہے, 1 روپے کا ایک کو حساب ملے گا. 1 روپے کا, خیانت کا تصور اور بدگمانی سے بچو. 1 روپے کا آپ کو حساب لینا ضرور ملے گا. آپ آئیے میرے ساتھ, میں آپ کو مدرسے لے کے جاتا ہوں. 1 روپے کا حساب لکھا ہوا ہے. اور مدرسہ ہمارے پیسوں سے نہیں بنتا بھائی. میرے بھائیوں, ایزا فاؤنڈیشن نے یہ 1 دن میں, مفتی صاحب بیٹھے ہیں, کتنا خرچہ کر ڈالا. 1 دن کے اندر پینڈیمک, یہ جو لاک ڈاؤن چلتا تھا, 1 دن میں کتنا خرچہ کیا ایزا فاؤنڈیشن. کیا ہمارے 20-25 ہزار روپے سے مدرسہ کھڑا ہو جائے گا. اس لیے یہ بدگمانی بھی مت کرو. مدرسے کے پاس بطور بینک کے ہم جمع کرتے ہیں, بس سمجھ رہے, کھل کے بات آ گئی, بالکل کھل کے. یہاں سے چندہ ہوتا ہے, اس کی رسید بنتی ہے, رسید بننے کے بعد یہاں لکھتے ہیں, وہ رسید وہاں لگاتے ہیں, پھر وہ چندہ مہینے کا جمع ہو جاتا ہے. پھر ہمیں وہ مدرسے کے جو مرشی جی ہیں یعنی اکاؤنٹنٹ ہے, ان کے پاس ہم جمع کراتے ہیں. وہ ایک چیز کا باقاعدہ حساب لکھتے ہیں. اس لیے بلا جھجک دو, ذرا برابر آپ کا پیسہ 1 روپیہ بھی ضائع نہیں ہوگا. اور ہر ایک شخص 50 روپے سے ابتدا کرے گا انشاءاللہ.